الحمد لله وحده لا شريك له والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. معزز و مکرم، میرے نہایت واجب الاحترام حضرات علماء کرام، بزرگان محترم اور میرے عزیز طلباء، آج 26 جنوری کے دن کو یوم جمہوریہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ہندوستان کی تاریخ میں اس دن کی بڑی اہمیت ہے۔ سارے ہندوستان میں یہ دن قومی دن کی حیثیت سے منایا جاتا ہے۔ اس دن پورے ملک میں قومی تعطیل یعنی چھٹیاں ہوتی ہیں۔ سارا ملک جشن کے ماحول میں، گاؤں دیہات یا شہر، گلیاں کوچے ہوں یا بازار، اسکول، کالج، یونیورسٹیاں یا پھر سرکاری ادارے، دفاتر، مساجد، مدارس، سبھی مقامات پر خوبصورت ترنگا جھنڈا لہراتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ہر جگہ حب الوطنی کے نغمے کو گونجتے سنائی دیتے ہیں۔ آخر اس دن میں کیا خصوصیت ہے؟ اس دن کی خصوصیت کیا ہے؟ میرے بھائیوں، اس دن کے پیچھے بہت ایک بڑی داستان ہے۔ ہمارے اس ملک میں انگریز کی 200 سال حکومت کے بعد اس ملک کو ہمارے اکابرین نے خون اور پسینے سے بلکہ اپنے جان کا نذرانہ پیش کر کے اس ملک کو آزاد کرایا ہے۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ 1857 کی جو جنگ آزادی لڑی گئی ہے، یہ صرف 1857 کی بات نہیں، بلکہ اس کی جو تاریخ، اس کی جو اتہاس، اس کی جو تاریخ کا ابتدا ہے وہ 1601 عیسوی میں 1601 عیسوی میں انگریزوں کا ایک قافلہ واسکو ڈ گاما کی سربراہی میں ممبئی کے ساحل پر اترا اور اس نے مغل بادشاہوں سے کہا کہ ہم یہاں پر تجارت کرنا چاہتے ہیں۔ ان کی مادی ترقی نے وقت کے حکمرانوں کو بڑا متاثر کیا تھا۔ انہوں نے دل کھول کر ان کو خوش آمدید کہا۔ ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام پر ایک فارم بنی جس کے دفاتر مختلف علاقوں میں کھولے گئے۔ 100 سال کے عرصے میں اس انگریز کی تجارت اتنی چمکی کہ اکثر و بیشتر تجارتی معاملات اس کی مٹھی میں آ گئے۔ میرے بھائیوں، جب انگریز نے دیکھا کہ تجارت پر اس نے قابو پا لیا ہے تو اس نے انتظامی امور میں بھی عمل دخل شروع کر دیا۔ چنانچہ 1701 عیسوی تک ہندوستان کے مختلف علاقوں میں ایسٹ انڈیا کمپنی کے پرچم لہرا رہے تھے۔ انگریز چھوٹے چھوٹے علاقوں کا نظام اپنے ہاتھوں میں لے رہا تھا۔ ظاہر میں تجارت تھی، لیکن اندر نیت یہ تھی کہ ہم نے بالآخر اس ملک پر قابض ہونا ہے، اس ملک کو قبضہ کرنا ہے۔ وہ انگریز، وہ فرنگی ان کاموں کو اتنی چالاکی، عیاری اور ہوشیاری سے کر رہا تھا کہ وقت کے حکمرانوں نے اس کا ادراک نہ کیا۔ 1740 تک، 1740 تک انگریز 4 مختلف صوبوں کا گورنر بن چکا تھا۔ میرے بھائیوں، ایک طرف فرنگی کوششیں اتنی زیادہ ہو رہی تھی تو اللہ رب العزت نے بھی اس کا ایک فیصلہ کیا ہے۔ 1702 میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت ہوئی اور 1762 عیسوی میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات ہوئی۔ اس کے بعد ان کے بڑے بیٹے شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ
ان کی مسند پر بیٹھے شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ رب العزت نے فراست مومنہ عطا کی تھی۔ اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ۔ انہوں نے محسوس کر لیا کہ فرنگیوں کے ارادے خطرناک ہیں، یہ ہم سے فقط ہماری دنیا ہی نہیں لینا چاہتے ہیں بلکہ ہمارا دین بھی چھیننا چاہتے ہیں۔ چنانچہ 1772 میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے انگریز کا فرنگیوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ دے دیا کہ ان کو ملک سے نکالو اور آزادی حاصل کرو، کیونکہ یہ مسلمانوں کے اوپر اب فرض ہو چکا ہے۔ چنانچہ 1772 کے اس فتویٰ کے بعد جتنی بھی آزادی کی تحریکیں چلیں وہ دراصل اس فتویٰ کا نتیجہ ہے۔ تحریک ریشمی رومال ہو، جنگ آزادی، تحریک ترک موالات اور تحریک بالا کوٹ یا اس طرح کی جتنی بھی کوششیں تھیں وہ سب کے سب شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے فتویٰ کا نتیجہ تھیں۔ مسلمانوں کے اندر ایک شعور پیدا ہونا شروع ہو گیا کہ فرنگی لوگ فقط اپنی تجارت ہی نہیں چمکانا چاہتے بلکہ اپنی تہذیب کو بھی یہاں ٹھونس کرنا چاہتے ہیں، اپنا طرز زندگی بھی یہاں دینا چاہتے ہیں۔ اس شعور کے پیدا ہونے کے بعد دوسرے علماء کرام نے بھی اس حقیقت کو محسوس کیا کہ ہمیں فرنگیوں سے، انگریزوں سے نجات حاصل کرنا ضروری ہے۔ چنانچہ 1792 میں سرنگا پٹم میں حیدر علی کے بیٹے سلطان ٹیپو نے انگریزوں کے خلاف جنگ لڑی۔ یہ دل میں دین کا درد رکھنے والا بندہ تھا۔ وہ اپنے کئی فوجیوں کو لے کر انگریز کے ساتھ لڑائی کی، مگر اس کی فوج کے اندر ایک منافق بھی تھا جس کا نام میر صادق تھا۔ انگریزوں نے میر صادق کو 900 مربع زمین دینے کا وعدہ کیا، چنانچہ میر صادق کی منافقت کی وجہ سے سلطان ٹیپو کو شہادت نصیب ہوئی اور مسلمانوں کو فتح نصیب نہ ہو سکی۔ جب انگریزوں نے میسور پر قبضہ کر لیا تو وہ بڑے مطمئن ہوئے کہ چلو مسئلہ حل ہو گیا، مگر اس کے کچھ عرصے کے بعد نواب سراج الدولہ نے انگریز کے ساتھ پلاسی کی جنگ لڑی۔ اس کی فوج میں بھی ایک منافق تھا جس کا نام میر جعفر تھا۔ اس کو انگریز نے حسب عادت مال و دولت کا لالچ دیا تو اس نے سارا راز ان کو بتلا دیے۔ چنانچہ 22 گھنٹے کے اندر یہ جنگ پلاسی بھی اپنے منطقی انجام کو پہنچی اور انگریز اس میں بھی غالب رہا۔ پھر اس کے بعد 1856 عیسوی میں 1856 میں آپس میں ہمارے اکابرین علماء کرام نے مشورہ کیا کہ انگریز کے خلاف ہمیں کوئی اور قدم اٹھانا چاہیے۔ چنانچہ اس میں حضرت مولانا جعفر تھانسری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ حضرات موجود تھے۔ مشورے میں یہ بات آئی کہ ہماری افرادی قوت بہت کم ہے، ہم انگریز کے خلاف کیسے لڑ سکتے ہیں۔ اس موقع پر حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے کھڑے ہو کر کہا کہ کیا ہماری تعداد غازیان بدر سے بھی تھوڑی ہے؟ آپ کے ان الفاظ سے دوسرے علماء کرام کے اندر بھی شہادت کا جذبہ جاگ اٹھا، چونکہ یہ 313 کی تعداد سے تو زیادہ تھے۔ چنانچہ فیصلہ ہوا کہ جو مرضی ہو ہمیں انگریز کے خلاف جہاد کرنا ہے۔ پھر 1857 میں جنگ آزادی لڑی گئی، اس کے 2 محاذ بنائے گئے، ایک محاذ امبالہ میں جس کے قائد حضرت مولانا جعفر تھانسری رحمۃ اللہ علیہ تھے، اور دوسرا محاذ شاملی میں جس کے سپہ سالار حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ مقابلہ ہوا، حافظ ضامن رحمۃ اللہ علیہ کو شہادت ملی، کیونکہ پھر حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ زخمی ہوئے۔ چونکہ انگریز تعداد میں بہت زیادہ تھے اس لیے انگریز کا پلہ بھاری تھا اور علماء کرام کو پھر بھی فتح نصیب نہ ہو سکی۔ میرے بھائیوں، یہ بہت لمبی داستان ہے، بہت لمبی داستان ہے، ہم کہاں تک بیان کریں۔ بالآخر
1847 سے لے کر 1947 تک پورا سال بھر ہمارے علماء کرام نے بہت جد و جہد کے بعد، بہت مشقت اور قربانی دینے کے بعد اس ملک کی آزادی ہوئی۔ تو آج 26 جنوری کو یوم جمہوریہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس دن میں آخر ایسی کون سی خصوصیت ہے جس کی بنا پر سارا ملک ایک ہی رنگ میں رنگا نظر آ رہا ہے؟ آج سے 70-72 سال پہلے جب ہمارا ملک انگریزوں کے کم و بیش 250 سالہ ظالمانہ و غاصبانہ تسلط سے آزاد ہوا، اور ہمارے ملک کے قومی لیڈران نے اس ملک کی باغ ڈور اپنے ہاتھوں میں لی، تو یہ طے کیا کہ ہم اپنے ملک کو ایک ایسا جمہوری ملک بنائیں گے جہاں سبھی مذہب و ملت، قوم و برادری اور ہر رنگ و نسل کے افراد آزادانہ طور پر زندگی گزار سکیں، جہاں کوئی کسی کی نسل، رنگ اور مذہب کا دشمن نہ ہو، جہاں امن، چین اور سکون کے ساتھ اخوت و محبت۔ یہاں پر سارے ہندو، مسلمان اور سکھ، عیسائی تمام مذاہب اپنے اپنے مذہب پر عمل کرنے میں آزادی کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ یہ تمام کے تمام آئین پاس کیا گیا تھا، لیکن اس قانون کے نافذ کا جو دن تھا وہ 26 جنوری کا دن تھا۔ 26 جنوری کے دن اعلان کیا گیا تھا کہ آج سے یہ ملک کے جو قانون نافذ کیا گیا اس پر عمل درآمد ہوگا۔ جو 1947 میں 15 اگست کے دن جو قانون، جو ملک آزاد ہوا تھا، اس آزادی کے بعد سے لے کر تقریباً 2.5 سال کے بابا امبیڈکر نے جو قانون اور جو سمویدھان تیار کیے ہیں، اس قانون اور سمویدھان کو نافذ کرنے کا دن آج 26 جنوری کا دن تھا۔ اس لیے اس دن کے یادگار میں آج ہم دن مناتے ہیں، ہم بھی جھنڈا لہرائیں گے اور کبھی کے لیے ہم سب فرمائیں، ان کے درجات کو بلند فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آمین۔